بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس عاجز نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقت کا نبی جب ایک موقع پر یہ کہہ اٹھتا ہے کہ پیارے اللہ جو بھی کوئی خیر بھلائی آپ کی طرف سے مجھے پہنچے میں اس کا محتاج ہوں، معلوم ہوا بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا رحمتوں کا محتاج بن کر رہے۔ کبھی بھی کوئی پڑھنے والا، کبھی کوئی طالب علم، کبھی کوئی فنکار کاریگر اپنے فن پر اور کاریگری پر تکبر نہ کرے، اپنے علم پر تکبر نہ کرے، اپنی صحت پر کوئی گھمنڈ نہ کرے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، بلکہ ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو نعمتیں ہیں ان کا اپنے آپ کو فقیر جانے۔ آج کل حال یہ ہے کہ ایک بچہ چند کتابوں کے مضامین کو سمجھ لیتا ہے اور مضامین کو سمجھ کر کچھ سمجھانے بھی لگتا ہے، تو نہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، نہ اپنے لیے استاد کو ذریعہ سمجھتا ہے، بلکہ اپنی سوچ پر، اپنی فہم پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں جو کچھ سمجھ رہا ہوں یہ میری شان ہے۔ یہاں سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے اور دھڑام سے نیچے گرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے راستے میں، تو دیکھا کہ فرعون کے خاندان سے، قبیلے سے ایک آدمی جس کو قبطی کہا جاتا تھا، قبیلے کے اعتبار سے قبطی، اور ایک اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا، آپس میں گتھم گتھا تھے۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صدا دی اور کہا کہ یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک پنچ مارا، جیسے مارا اس کا تو کام ہی ختم ہو گیا۔ خیر یہ بات راز تھی۔ دوسرے دن پھر دیکھا کہ وہ اسرائیلی جو ہے پھر وہ کسی قبطی کے ساتھ الجھا ہوا ہے، اس نے پھر صدا لگائی۔ اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تو ہٹائی، اس کو تو دور کیا، لیکن اس کو بھی ڈانٹا، ہر وقت الجھتا رہتا ہے۔ اب جب اس کو ڈانٹا تو وہ یہ سمجھا کہ کل اس کی باری تھی، آج میری باری ہے، آج یہ مجھے مار دیں گے۔ فوراً وہ راز رات کا کھول دیا کہ تم نے رات بھی اس کو مار دیا تھا، کہ مجھے بھی مارنا چاہتے ہو، ایسی زندگی گزارو گے تم؟ بس یہ راز کھل گیا اور یہ قبطی کے پاس گیا اور اس نے سیدھی بات فرعون تک پہنچا دی کہ وہ جو آپ کے خاندان کا آدمی مرا تھا نا، اس کا قاتل نامعلوم تھا، پتہ چل گیا وہ تو موسیٰ کا کام علیہ السلام۔ بس اس نے اپنی پولیس کو بھیجا اور کہا ان کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کی شان، ایک شخص دیہاتی آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی فکر کریں، آپ کے موت کے وارنٹ جاری ہو چکے اور آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بچ نکلے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، نکل گئے اور نکلے کس طرف؟ مدین کی طرف، اور راستے میں دعا یہ کر رہے ہیں پیارے اللہ میں یہاں سے نکلا ہوں، آپ میری رہبری فرمائیے، یعنی مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، آپ میری رہبری فرمائیے۔ خیر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دور نکل گئے تو ایک مقام پر انہوں نے ایک منظر دیکھا. دیکھتے کیا ہے کہ کافی سارے لوگ ایک کنویں کے اوپر پانی بھر رہے ہیں اور دو لڑکیاں سہمی سہمی سی اپنی بکریوں کو ایک طرف روکنے کی بات کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں تم مجمع سے دور دور ہو؟ کہا اصل میں ہمارے والد بزرگوار بوڑھے ہیں، گھر پر ہیں اور گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، لہٰذا ہمیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے نکلنا پڑا. یہاں لوگوں کا مجمع ہے، ہم اختلاط کرنا نہیں چاہتے، ہم اس میں گھسنا نہیں چاہتے. وہ پلا کے فارغ ہو کے جب چلے جائیں گے تو ہم بکریوں کو پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کنواں دوسرا ہے؟ کہاں ہے، لیکن اس کے اوپر تو بڑا بھاری بھرکم پتھر کا ڈھکن رکھا ہوا ہے. چلو یہ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنہا قوت بازو سے اللہ کی مدد سے وہ ڈھکن کو اٹھا دیا، جس کو 10-12 بندے اٹھا کر مل کر اس کو اٹھایا کرتے تھے، تنے تنہا ان کو ایک طرف کر دیا. بکریوں کو پانی پلایا، یہ گھر پر آ گئی. والد بزرگوار سے انہوں نے ذکر کیا، کہا بیٹی تم تو تاخیر سے آتی ہو پانی پلا کر، آج جلدی آ گئی. کہ پیارے ابو آج تو ایسا معاملہ ہوا، ایک نوجوان تھا اور اس نے ہمارا معاملہ پوچھا، ہم نے ان کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. ان کے والد نے کہا کہ جاؤ، ایک بیٹی کو کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، ان کو بلا کے لاؤ. اب تفسیر کے مضمون میں، روایتوں کے مفہوم میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے تو بلانے بھیجا. بچی نے اپنی طرف سے کہا کہ آپ چلیے. اچھا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے، دل ٹوٹا ہوا، جسم ٹوٹا ہوا، تھکے ہوئے اور فرعون کی طاق سے نکل کر نکلے ہوئے. یہ بھی خوف کہ کہیں پیچھے سے پیچھا نہ کیا جا رہا ہوں. بس اللہ سے کہہ رہے میرے پیارے اللہ، جو بھی خیر اور بھلائی آپ مجھ پر نازل کریں پیارے اللہ، میں اس کا محتاج ہوں، میں آپ کی مدد کا، جی آپ کی خیر اور بھلائی کا میں آپ کا محتاج ہوں. اور وہ ٹوٹ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ادھر سے ان کی بچی آئی اور کہا ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کی شان. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس جیسے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے کسی عمل صالح پر مخلوق سے کوئی اجر نہیں لیتے. لیکن جب وہ بچی آئی یہ سوچ کر کہ جب ان کے بوڑھے والد بلا رہے ہیں، مجھے پردیش میں کسی شناسا کی بھی ضرورت ہے اور اس کو اپنا معاملہ اگر وہ مخلص ہے، شناسا ہے، تو اس کو بتانے کی بھی ضرورت ہے، اس سے دعا بھی کروانے کی ضرورت ہے، لہٰذا میں چلتا ہوں. چونکہ وہ عمل تو خالص اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ ہی سے دعا کی تھی، تو اس اپنی دعا کی مقبولیت کا اثر دیکھتے ہوئے چل پڑے کہ اللہ کی کوئی مدد آ گئی. چنانچہ وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام تھے. پوچھے، معاملہ پوچھا، کہاں کے ہو، کیسے آئے ہو، پورا واقعہ ذکر کیا. کہا گھبراؤ مت، اس کی سلطنت سے تو تم نکل گئے ہو. فرعون کی عملداری اس علاقے میں نہیں ہے، یہ مدین ہے، وہ مصر میں ہے اور اس کا حکم یہاں نہیں چلتا. فکر نہ کرو، سکون کے ساتھ رہو، اطمینان سے رہو. کھانا کھلایا، اکرام کیا. ان بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا کہ ابو ہمیں ویسے بھی تو کسی کام والے کی ضرورت ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں اور آپ کو ایک امانت دار، قوی امانت دار آپ کو ایک خادم مل جائے گا. ان کی بچیاں کتنی ذہین تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی لیبر کا انتخاب کرے، اپنے ہاں کسی کے رکھنے کا انتخاب کرے، ایک تو وہ جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے صحیح سالم ہونا چاہیے. جو کام اس کے ذمے کیا جائے اس کام کو کر بھی سکتا ہو اور سلیقے کے ساتھ کر سکتا ہو، جسمانی اور ذہنی اعتبار سے وہ صحیح سالم ہو. اور دوسری صفت اس کی یہ کہ امانت دار بھی ہو. چاہے کتنے اچھا کاریگر ہو، لیکن اگر چور ہے تو ہر وقت اس پہ ایک پہرا رکھنا پڑتا ہے، تو آدمی کو اطمینان تو نہ ملا نا. اطمینان ایسے بندے سے ملتا ہے جو اپنے کام کا ماہر بھی ہو
قوت والا بھی ہو اور ساتھ میں امانت دار بھی ہو. تو بچیوں کا ذہن دیکھو کیسے چلا کہ ابو قوی اور امانت دار ہے، اس کو رکھ لیجئے. اب قوت کا تو پتہ چل گیا کہ اکیلے نے 10 آدمیوں کا ڈھکن اٹھا کے رکھ دیا تھا، لیکن امانت دار کا پتہ کیسے چلا؟ جس وقت وہ چلی لے کر تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ میرے پیچھے ہو جائیں اور میں آگے چل رہا ہوں. نوجوان بچوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو. کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی آپ میرے پیچھے چلیں، اور جب آپ کو میری رہبری کرنی ہو تو آپ دائیں بائیں کہہ دیں کہ دائیں چلو، بائیں مڑو، دائیں مڑو، اس طرح سے کہہ دو. لیکن آپ رہو میرے پیچھے تاکہ آپ جب چلو تو میری نظر آپ کا تعاقب نہ کرے. عام طور پر آگے عورت جا رہی ہو، پیچھے نوجوان لڑکا جا رہا ہو، پھر دیکھو اس کی نگاہیں کتنی شوق ہوتی ہیں، اور وہ کیا کیا جو ہے تصور میں کیا کیا خیالی پلاؤ پکاتا ہے، کیا کیا گناہ کے پلان بناتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے پیچھے چلیں اور میں آگے چلتا ہوں، جدھر مڑنے کی جگہ ضرورت پڑے تو آپ مجھے دائیں بائیں کا اشارہ کر دیں. کئی مرتبہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور رہبر کوئی پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور وہ آگے گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ ادھر کو چلو. بھائی کدھر کو چلے؟ کہ جی ادھر کو. اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیور پیچھے مڑ کے دیکھے کہ کدھر کا اشارہ کر رہا ہے، اور پھر اتنی دیر میں تو آگے کا کام ہی تمام ہو جائے. ہمیشہ یہی کہنا چاہیے دائیں چلیں بائیں چلیں، دائیں کو اور بائیں، ادھر کو. یہ کئی مرتبہ انگلی کا بھی اشارہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. ظاہری بات ہے کہ ڈرائیور آگے کا ذمہ دار ہے، آگے کی طرف دیکھنے کا وہ پابند ہے. اگر آپ اس کو اس پہ مجبور کرو گے کہ آپ کے اشارے کو سمجھے، پیچھے مڑ کے دیکھے، تو کام خراب ہو جائے گا. دائیں بائیں. ایک مرتبہ کسی سفر میں جانا ہوا، پیچھے بیٹھا ہوا شخص وہ رہبری کر رہا تھا کہ سیدھا رائٹ، الٹا رائٹ. رہبری کیا کرا؟ سیدھا رائٹ اور الٹا رائٹ. ان کے یہاں الٹا بھی رائٹ ہی تھا. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری اس طرح انہوں نے پہچانی کہ یہ حیا والے، امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کو اللہ نے قوت بھی دی ہے کہ 10 آدمیوں کا کام اکیلے نے کر لیا. اللہ کی شان. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے یہاں رہنے کا مکلف کیا اور معاملہ ایک طے ہوا. تفسیر کی کتابوں پوری تفسیر قرآن پاک کی آیت کے ضمن میں لکھی ہوئی ہے. اور 9-10 سال مکمل کرنے کے بعد جب واپس لوٹے اپنی زوجہ کے ساتھ، ان میں سے ایک بیٹی کا نام تھا صفورہ، اس کو لے کر چلے، تو راستے میں مصر کے اندر ایک مقام پڑتا ہے مدین کے قریب، مصر کے اختتام پر، وادی طویٰ. وہاں پہنچے. اللہ پاک نے ساجد کو بھی وہاں جانے کا موقع عطا فرمایا 3 سال پہلے. وہاں پہنچے تو ٹھنڈی بہت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کی راحت کے لیے فرمانے لگے کہ بھائی میں سامنے ایک درخت ہے اور وہاں کچھ مجھے چنگاری نظر آ رہی ہے، یا تو یہ کہ مجھے آگ پر کوئی رہبری مل جائے گی یا وہیں سے کوئی آگ مل جائے گی، میں لے کر آتا ہوں. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے لیے، یعنی وقت کا نبی، اپنی بیوی کو راحت دینے کے لیے رات کے وقت میں، رات کی تاریکی میں وادی طویٰ کے اندر آگ ڈھونڈتا پھر رہا تھا. تو جب وقت کا نبی اپنی بیوی کو راحت دینے کے لیے آگ ڈھونڈ سکتا ہے، تو آج کا امتی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کا امتی اپنی بیوی کو راحت دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا. معلوم ہوا اپنے اہل خانہ کی راحت کے لیے بندہ اپنی شان بنا کے نہ رکھے، اپنی شان بنا کے نہ رکھے، بلکہ کوشش کرے اس بات کی کہ اپنی طرف سے حتی المقدور جتنی ان کو راحت پہنچا سکتا ہے وہ راحت پہنچائے. اللہ کی شان. بیوی کو راحت دینے کے لیے آگ تلاش کرنے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، انا اللہ، میں آپ کا رب ہوں، آپ جوتی نکال دو، یہ وادی طویٰ ہے، یہ وادی طویٰ ہے، جوتی نکال دو، وادی مقدس ہے. اور جو اپنی بیوی کو راحت پہنچانے کے لیے چلے تھے وقت کے نبی رات کی تاریکی میں آگ ڈھونڈنے، آگ سے بہتر چیز ان کو نبوت ملی، نبوت ملی. معلوم ہوا بیوی کی خدمت کرنے پر اللہ رب العزت کیا مقام عطا فرماتے، کیا مقام عطا فرماتے.
اس آیت کے جو خاص جز ہے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ پیارے اللہ، میں ٹوٹے ہوئے جسم والا، ٹوٹے ہوئے دل والا، میں ایک پردیسی، میں آپ کا مصیبت زدہ بندہ، چاروں طرف کے مخلوق کا للکارا ہوا، میرے پیارے اللہ اس وقت یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں آپ کی طرف سے چھوٹی بڑی جو بھی خیر، پرٹیکولر کوئی خیر نہیں مانگی، جو بھی خیر، جو بھی بھلائی آپ کی طرف سے مجھے ملے کہ اللہ میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ کئی مرتبہ نوجوان بچے، کئی مرتبہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا مجھے کوئی احسان نہیں چاہیے تمہارا، میں کسی کے احسان کے نیچے دبنا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اندر کی جو صلاحیت اس پہ بھروسہ کر بیٹھا ہے، اپنے اندر کی جو صلاحیت اس پہ بھروسہ کر بیٹھا ہے، اور بھروسہ نہیں بلکہ اوور کانفیڈینس ہو گیا، یعنی بہت زیادہ اعتماد کر بیٹھا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود پیسہ پیدا کرنا جانتا ہوں، گویا پیسے کا خالق میں ہی ہوں، سونے چاندی کا خالق میں ہی ہوں، نعمتوں کے خزانوں کا مالک میں ہی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں سب کو دینے والا۔ اس کے یہ الفاظ یہ سب بتلاتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ہر لمحہ یہ میرے پیارے اللہ، میں ایک ایک پائی کا آپ کا محتاج ہوں، آپ کی طرف سے جو بھی خیر مجھے پہنچے یا اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عاجز کے جو شیخ اول تھے، ایک مرتبہ اس عاجز کے گھر پر میرٹھ کے مکان پر آئے، تشریف لائے، والد صاحب مرحوم اس وقت حیات تھے، کچھ ہدیہ پیش کیا تو اس کو چوما اور سر پہ رکھا۔ اس وقت پتہ چلا کہ بڑے کتنی قدر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں، اس کی سر پہ رکھا اس کو۔ مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے دامن میں ایک عورت کھجور کی شاخوں کے بنے ہوئے پنکھے، دیسی مرغی کے انڈے، اس قسم کی چیزیں فروخت کر رہی تھی۔ میں نے ان سے چند چیزیں خریدی، پھر میں نے کہا امی انت من اہل مدینہ، اماں آپ مدینے کی ہوں؟ کہ نعم، ہاں میں مدینے کی ہوں۔ تو میں نے جو کچھ معاملہ کیا وہ تو کیا، اس کے علاوہ کچھ ریال نکالے، میں کہا ذا لکی ہدیہ اشرب شائے، یہ آپ کے لیے ہدیہ، آپ چائے پی لینا۔ اس نے بھی فوراً سر پہ رکھا اور کہا الہدیۃ لا ترجع، صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدیہ تو لوٹایا نہیں جاتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ یہ وہاں کا تکیہ کلام جیسا ہے، صلی علی النبی، صلی علی النبی۔ یہاں تک کہ عجیب بات ہے، مدینہ منورہ میں اگر کسی اجنبی کو صدا دینی ہو تو وہاں نام تو معلوم نہیں ہے، یا رجل یا ولد ایسے نہیں کہتے، بلکہ یا محمد، یا محمد۔ اتنا پیارا جملہ لگتا ہے ان کی زبان سے، اجنبی کو کہتے یا محمد۔ اسی طرح آپس میں لڑ بھی رہے ہیں اور لڑنے والوں کے نام کو نہیں جانتا کوئی، کہتے یا محمد صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، عصر کے وقت کا قریب وقت تھا، دو نوجوان قریب تھا کہ گتھم گتھا ہو جائیں، آگ بگولا ہو رہے تھے، فوراً دکان والے قریب نکلے، یا محمد یا محمد صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس انہوں نے بھی کہا صلی علی النبی اور درود پڑھا، اور وہ جو آپس میں لڑنے والے تھے اللہم صلی علی، ایک دائیں کو تو منہ موڑ کے چلا گیا اور دوسرا بائیں کو منہ موڑ کے چلا گیا۔ تو ایسے جملے جن سے نزاع ختم ہو، جو اہل مدینہ کی سنت ہو، اس کو تو ہمیں اپنے اندر جاری کرنا چاہیے۔ بھائی درشی پڑھو، یہ کیا کر رہے ہو، لڑ کیوں رہے ہو، غصہ کیوں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، بڑے بول نہ بولیں، قدم قدم پہ اللہ کی نعمتوں کا اپنے آپ کو محتاج سمجھیں۔ میں ایک مرتبہ حج کے سفر پہ تھا، ہمارے ایک ملنے والے ضلع سورت کے ایک شخص تھے جو دنیا میں نہ رہے، اللہ کی رحمت پہ چلے گئے، اور انہوں نے مجھے فون کروایا اپنے بیٹے سے، حضرت آپ کون سی تاریخ کو آ رہے ہیں؟ میں فلاں تاریخ کو بمبئی اتر رہا ہوں۔ اس وقت میں مدرسے کے مکان میں یا شاید کرائے کے مکان میں تھا، تو کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں آ جاؤں۔ تو میرے ساتھ میں ایک بڑے مربی تھے، اور انہوں نے کہا کیا بات ہو رہی تھی؟ ہم نے کہا ایسی بات ہو رہی تھی۔ کہا کیوں؟ آپ نے ان کو منع کیوں کیا؟ وہ آپ کو لے جانا چاہتے تھے اور وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اور اس خدمت پر اللہ ان کو اجر دینا چاہتے تھے، تو آپ نے ان کو اس اجر سے محروم کیوں کیا، منع کیوں کیا؟
کیا کسی کو آپ اجر دلانا نہیں چاہتے؟ میں بالکل چاہتا ہوں. پھر آپ نے منع کیوں کیا؟ بس انہوں نے یہ میری تربیت ایسی اصلاح کی. اب جب کوئی بندہ مجھے خدمت کے لیے کہتا ہے میں ہرگز کبھی منع نہیں کرتا. اس لیے ایک صاحب نے مجھے کہا ہے حضرت سنا آپ ہدیہ نہیں لیتے. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہدیہ لینا کوئی جرم ہے کیا؟ آپ نے کبھی دے کے دیکھو تو پتہ چلے گا لیتا ہوں کہ نہیں لیتا. لیتا بھی ہوں نہیں بھی لیتا، دونوں باتیں. الگ الگ موقع ہوتا ہے، الگ الگ مصلحت ہوتی ہے. کسی جگہ نہ لینا حکمت ہوتی ہے، کسی جگہ لینا اپنی عاجزی اور اپنی ضرورت اور احتیاج اللہ کے سامنے وہ مطلب ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ جو نوجوان طلبہ ہوتے ہیں، یہ نئے فارغ ہوتے ہیں، یہ نئے کسی نسبت سے وابستہ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے. نہیں بالکل کوئی حاجت نہیں، حالانکہ حاجت سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ضرورت. پھر جھولا اٹھا کے پھرتے ہیں، پھر یہ سب دکھتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی اللہ کی مدد. ارے مدد تو آ رہی تھی، تم نے قبول کہاں کی؟ تو میں نے فوراً پلٹ کے فون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں حرم پاک میں ہوں اور آپ نے وہاں سے میری خدمت کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو حرم کی نیکیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، فلاں نمبر کی فلائٹ ہے، فلاں وقت پہ پہنچے گا، فلاں وقت یہ پہنچے گی. میں نے پوری تفصیل اور معلوم کر لی ہے اور انشاءاللہ آپ کو فون کر کے بتا دوں گا. آپ ایئرپورٹ پہ حاضر رہیں. بڑے خوش ہوئے اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک اصلاح کر دی. بمبئی میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. بہت سے لوگ ان کو پر اعتبار کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کچھ نیکی کروانا چاہتے ہیں، مثلا اپنا مال زکوٰۃ کا دلوانا چاہتے ہیں یا کسی پہ کوئی خرچ کروانا چاہتے ہیں. تو کسی نے ان کو کہا کہ حاجی صاحب میں چاہتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص حج کرے تو آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ کروا دیجیے. کتنے پیسے ہوں گے؟ کہا میں جس ٹور میں جاتا ہوں وہ مثال کے طور پہ 40,000 روپے لیتے ہیں، آپ ایسا کریں آپ 70,000 روپے مجھے بھیج دیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جب وہ 40 لیتے ہیں تو 70 کیوں منگوائے؟ کہا میں کسی عالم کو حج کرواؤں گا، کسی عالم کو حج کرواؤں گا. ظاہری بات ہے وہ اپنے گھر سے نکلے گا، کچھ نئے کپڑے بنوا کے چلے گا، کچھ جب واپس لوٹے گا تو کھجور زمزم بھی ساتھ میں لے کے جائے گا، کوئی ہدیہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائے. جس مدرسے سے وہ چھٹی لے کر آ گیا مدرسہ اس کو تنخواہ دے گا نہیں، کاٹے گا. اب کرنے تو گیا وہ حج اور آیا کنگال ہو کر، آ گیا پریشان ہو کر، تو وہ تو کئی مہینے تو قرضوں میں ڈوب جائے گا. تو پھر یہ حج بجائے حج کی اس کو برکتیں ملنے کے وہ یہ سوچے گا حج تو کرنا چاہیے لیکن حج ہے بہت مشکل کام، تو یہ غلط چھاپ پڑے گی اس پر. اور اس امیر پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے نا ثواب حاصل کرنا. تو اگر 40 دے گا اور اس کے اوپر مزید 20,000 روپے دے گا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ تو حاجی پر خرچ کرنے کا 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نفع میں 1 لاکھ لوٹائیں گے. تو اس کا بھی نفع ہے اور اس کا بھی نفع ہے. تو 20,000 روپے مجھے ایکسٹرا دوں گا، 10,000 یہاں سے جانے میں دوں گا تاکہ وہاں سے کھجور وغیرہ کچھ تحفے لے لے، اور 10,000 روپے آنے کے بعد دوں گا تاکہ اس کے پاس، کیونکہ 20,000 اگر ایک ساتھ دے دیے تو وہ سارے کے سارے وہیں اڑا دے گا. تو 10,000 آنے کے بعد تاکہ اس کی جیب خالی نہ ہو. یہ فہم کی بات ہے، یہ فہم کی بات ہے. اللہ اکبر کبیر. آپ اگر کسی شاگرد کو، آپ اگر کسی متعلق کو اپنے کسی کام سے آپ شہر بھیج رہے ہیں تو جانے کے 10 روپے، آنے کے 10 روپے، یہ تو کرایہ ہوا. آپ اس کو 100 روپے دیں کہ یہ جانے کا کرایہ، یہ آنے کا کرایہ. آپ نے تو بس کا ٹکٹ کا حساب لگایا، اور بس بھی وہ لوکل، اس کا حساب لگایا. کیا پتا موقع پہ اس کو ایکسپریس ملے، اس کو 10 روپے نہیں، اس کا 20 روپے کرایہ. یہ کئی مرتبہ بس نہ ملے، بسوں کی ہڑتال ہو، اس کو اسپیشل رکشہ کر کے جانا پڑے اور ہو سکتا ہے اس کا کرایہ 50 روپے ہو. یہ سارے امکانات ہیں نا. تو آپ فراوانی کے ساتھ کیوں نہ دیں؟ جب کریں کسی کی خدمت تو فراوانی کے ساتھ کریں، کبھی نہ ہو. اللہ اکبر کریں. بہرحال تو ہم اپنے آپ کو کبھی بھی مستغنی نہ سمجھیں، کبھی بھی مستغنی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ انعامات ملتے ہیں ہم ہمیشہ اس کا فقیر سمجھیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں، اور اس نصاب پر بھی توجہ رکھیں کہ اللہ کا نظام کسی بندے کو ذریعہ بنا کر دینا ہے، کسی بندے کو ذریعہ بنا کے دینا. میں عام طور پر کئی سال ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ پیارے اللہ میرے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ اہل مدارس مجھے مدارس میں دعوت دیں، اہل خانقاہ مجھے خانقاہ میں دعوت دیں.
جی اہل مساجد مجھے مساجد میں دین کی بات اور پیغام پہنچانے کی دعوت دے، جو میرے ذمہ فریضہ ہے اس کے ادا کرنے میں میرا تعاون کریں، تو پیارے اللہ میری رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ مجھے ان کا ٹکٹ نہ لینا پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹکٹ نہیں لینا چاہیے، جو لوگ لیتے ہیں وہ ٹھیک لیتے ہیں اور جو دیتے ہیں وہ ٹھیک دیتے ہیں، لیکن میرا ایک معاملہ الگ تھا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ میں نے اس طرح دعا کی کہ اللہ میرے رزق میں برکت، الحمدللہ کئی سال ہوئے کہ میں نے یہ سب بند کر دیا۔ لیکن اگر کوئی دوست، کوئی ملنے والا، کوئی اپنی طرف سے نجی ہدیہ پیش کرا، اس کو انکار نہیں کرتا، اس کو انکار نہیں کرتا۔ اگر ان کو بھی انکار کرنا شروع کروں گا تو ان کی تربیت بگڑے گی، وہ یہ سوچیں گے کہ یہ مولوی صلاح الدین جو یہ تو کسی سے لیتے، فلاں جو آتے ہیں نا وہ ہے تو بہت بڑے، ان سے بہت بڑے، لیکن پیسے لیتے ہیں۔ تو ایک تو امت کا مزاج بگڑے گا، میرے بارے میں کچھ مشہور اور ہوگا اور دوسرے بزرگوں کو پھر حقیر سمجھیں گے، ایک تو یہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ امت کو خرچ کرنے کا پھر مزاج میں رہے گا، جب میں نہیں لوں گا تو کہیں گے مولانا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تو تکیے کے نیچے سے نکلتے، یا ان کے مسلح کے نیچے سے نکلتے ہوں گے، ان کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں، یہ کبھی نہیں لیتے کسی سے۔ تو کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں پھول سونگتا ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں، میں پیتا نہیں ہوں، گاڑی ٹھیک ہے میری ہے، لیکن گاڑی میں جو ڈیزل اور پیٹرول ہوتا ہے وہ، آپ سمجھ گئے نا بات۔ خیر، تو اہل مدارس سے، اہل خانقاہ سے، دین کے جو ادارے ہیں، جو بیچارے 2 روپے کر کے بڑے امت کے اخلاص والے پیسے کو جمع کر کے بڑی مشقتوں کے ساتھ ایک بوڑی کھڑی کرتے ہیں اخراجات کی اور نظام چلاتے ہیں، ان سے میں نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کر رکھی، اللہ نے میرے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ خیر، لیکن اگر کوئی میرے دوست احباب ہوں ایسے جن کو اللہ پاک نے کھلی دھلی روزی عطا فرمائی ہے، اور وہ ہدیہ پیش کریں اور ہدیہ کے جو پورے ضابطے ہونے چاہیے اس کا پورا خیال کرتے ہوئے رسوا کر کے ہدیہ نہ دیں سب کے سامنے، مولانا صاحب لیجیے ہدیہ، تو ساری دنیا کہے کہ لو مولانا ویسے توکل پہ بیان کرتے ہیں، ویسے تو کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتے ہیں، اور ان کو تو یہ دیتے اور یہ تو ان سے لیتے، تو امت کا مزاج خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بزرگ ہیں، اس وقت ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، بڑے بے تکلف، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ اپنے مدرسے کے چندے کے لیے کہیں گئے، UAE میں، کہا تو کہا کہ حضرت یہ 50,000 یہ 25,000 درہم آپ کے مدرسے کے لیے، اور میں اور ان کا میں ادارہ تو مجھ سے ہے، ادارہ میں چلاتا ہوں، رات دن اسی میں لگا رہتا ہوں، میرے خرچے نہیں ہیں، میرے اخراجات نہیں ہیں، کہ حضرت یہ آپ کے لیے۔ کہا اب ہوئی نا کوئی بات، لیکن یہ تو انہی کی شان ہے، انہی کی جرت ہے، ہم تو مر جائیں گے نہیں ہو سکتا یہ کام۔ اللہ اکبر۔ کہا امت کی ایسی تربیت کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو امت یہ سمجھے گی کہ مسجد مدرسے ان کو تو ضرورت ہوتی ہے، ان کے جو ناظم ان کے ضرورت مند ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لڑکیوں کو ان کی بکریوں کو پانی پلا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ٹوٹ کر بکھر کر اللہ سے مانگ رہے، میرے پیارے اللہ، جو بھی خیر جو بھی بھلائی آپ کی طرف سے میری طرف پہنچے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے جیسی ہو، کہ اللہ میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے لیے کیسا انتظام فرمایا، گھر بھی ملا، گھر کا کھانا بھی ملا، گھر والی بھی ملی، جی سارا ہی کچھ اللہ پاک نے انتظام فرما دیا۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے محتاج رہیں، اللہ کے محتاج رہیں، ہم اکڑ پھو نہ دکھلائیں، اور کسی بندے کے ذریعے سے اگر کوئی چیز ہمیں پہنچ رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ جب ہم نے کسی سے مانگا نہیں، جب ہم نے کسی سے توقع نہیں رکھی، پھر وہ اگر ہمیں دے رہا ہے تو نہ آج سے پہلے اس نے کچھ دیا، نہ شاید آج کے بعد کچھ دے گا۔ آج دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں دے رہا، کوئی ذات اس سے دلوا رہی ہے، کسی ذات نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے کہ ان کو پہنچاؤ، یہ میرے بندے ہیں۔ تو بغیر شح کے، بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے اگر کوئی بندہ کوئی چیز دے رہا ہے، وہ نہیں دے رہا، اللہ اس سے دلوا رہے ہیں، لے لو، اور اگر نہیں لوگے، استغنا دکھلاؤ گے، تو آپ نے اس بندے سے استغنا نہیں دکھلایا بلکہ اس بندے کے رب کو استغنا دکھلایا۔ اب اللہ ایسا محتاج بنا دیں گے کہ پھر بھیک مانگیں گے تو بھی نہیں ملے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ مجھے اس وقت پوری ضمیریں یاد نہیں ہیں، دو بزرگوں میں سے اتنا یاد ہے کہ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے اور ایک اس زمانے کے ایک اور بزرگ کا واقعہ۔ دونوں آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ بھئی لاہور چلیں، کہ لاہور کس کے ہاں چلیں، کہ فلاں صاحب کے ہاں چلیں۔
بزرگوں کے قدردان ہیں، محبت کرتے ہیں، کہ یقیناً وہ بزرگوں کے میزبان بھی ہیں، قدردان ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن چلتے ہوئے 100 روپے بھی تو دیتے ہیں؟ کہ ہاں دیتے ہیں، کہ جب ہم پہلے سے جائیں گے اور ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ 100 روپے دینے والے ہیں تو یہ تو شح ہوا، یہ تو لینا جائز نہیں ہوا۔ اب یہ اس وقت پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بات کہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میں شح اس کو سمجھتا ہوں کہ دینے والا اگر نہ دے تو جو بندہ اس کے یہاں پہنچا ہے اس کو تکلیف ہو اس نے کیوں نہیں دیا، دے تو اس کو اللہ کی عطا سمجھے اور نہ دے تو اس کو بھی اللہ کی عطا سمجھے کہ اللہ نے یہاں سے نہیں دلوایا، میرا اللہ کہیں سے بھی پورا کرائے گا۔ تو اگر دینے پر یہ کیفیت ہے اور نہ دینے پر یہ کیفیت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ شح نہیں ہے۔ تو پھر دوسرے جو مقابل میں بزرگ تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر، تم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، ہم نے تو کئی مرتبہ وہاں سفر جانے کا پلان بنایا اور ہم اپنا نقصان کر بیٹھے۔ ظاہری بات ہے اللہ پاک نے ہمارے بزرگوں کی صحبت سے ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا تو پیدا کر دیا ہے نا کہ جب کوئی بندہ دیتا ہے تو ہر وقت اس کا اس بات کا استحضار رہتا ہے یہ دینے والا کون ہوتا ہے، المعطی هو اللہ، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور اگر نہ دے تو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں المانع هو اللہ، روکنے والا تو اللہ کی ذات ہے، یہ تھوڑا ہی روک رہا ہے، یہ تھوڑا ہی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں دلوا رہے۔ تو یہ کیفیت تو الحمدللہ اندر جمی ہوئی ہے، یہ تو راسخ ہے۔ دیکھیے بزرگوں کی تربیت اور ان کا مزاج کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کے یہاں جائیں اور اس کا کچھ ہدیہ دینے کا معمول ہے، یا وہ ہم جیسے پہلے لوگوں کو دیا ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ بڑے سخی ہیں اور علماء صلاح کو نوازتے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ کچھ دیں گے اور وہ دے رہے ہوں، تو اگر آپ کے باطن کے اندر اس بات کا رسوخ ہے، لوہا مضبوط ہے کہ اگر یہ نہ دیں، اس وقت یہ تصور کرے گا نہ دیں تو کہ یہ نہ دیں تو کس نے توقع کی ان سے، المانع هو اللہ، اور اگر یہ دیں تو یہ کون دیتے ہیں، ان کے اندر کیا طاقت ہے، یہ خود اللہ سے مانگ کے کھانے والے ہیں جی، اگر یہ دے رہے یہ تھوڑی دے رہے، المعطی هو اللہ، دینے والے اللہ کی ذات ہے، تو پھر لے لینا چاہیے، پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ سبق یاد رہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ اپنے سبق کے طور پہ وہ بات یاد آ رہی ہے، پھر سناتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، بستی والوں کو پتہ چلا کہ یہاں ٹرین رکنے والی ہے، حضرت بھی اس پر تشریف فرمائے، بستی والے جمع ہو گئے، حضرت جس کھڑکی پہ تھے وہاں پہنچے، حضرت نے کچھ نصیحت بیان فرمانی شروع کی، اس کے بعد ٹرین نے وشل دیا۔ جس وقت وہ نصیحت فرما رہے تھے ایک نوجوان نے اپنی جیب میں سے ایک پنکھا نکالا جو اس زمانے میں نیا مورچھل جیسا ایجاد ہوا تھا، ایسے یوں کھلتا تھا مور کے پنکھوں کی طرح، اور وہ تن کے گھاس کا بنا ہوا تھا۔ تو حضرت نے دیکھا واہ یہ تو بہت لطیف چیز ہے کہ یوں کر کے بند بھی ہو جاتی ہے اور یوں کر کے بڑی بھی ہو جاتی ہے، کھل بھی جاتی ہے، حضرت آپ لے لیجئے۔ کہ نہیں، میرے دل میں اس کا شوق پیدا ہو گیا، لالچ پیدا ہو گیا، آپ رکھیے۔ پنکھا جلتا رہا، جب گاڑی نے وشل دیا، سیٹی بجائی، چل پڑی، سب لوگوں نے سلام وداع کر لیا، رک گئے اپنی جگہ۔ یہ نوجوان تیزی سے دوڑتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آیا، محضات میں کہا حضرت اب قبول کر لیجیے، اب تو آپ کے دل میں نہیں ہے، اب تو دل میں آپ کے کوئی سوال نہیں، اب تو لے لیجیے۔ حضرت نے فوراً قبول کیا، جزاکم اللہ، اور فرمانے لگے کتنا ذہین نوجوان تھا، منشے کو بھی سمجھا، بات کو بھی سمجھا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو لگ لپٹ کر دیتا ہے، جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو لگ لپٹ کر دیتا ہے، اور جب نہیں دینا ہوتا تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ حضرت کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو بے تکلف کہنا، اور جب کوئی کہہ دے تو کہتے کہ انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو کیا اس لیے کہا تھا کہ دعا کریں گے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں؟ نہیں، اس طرح سے کسی خاص طور سے اللہ والوں کے ساتھ پنگا مت لو، کبھی مت لو۔ یہ جو اللہ والے اپنے کام میں مشن میں لگے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور کوئی بات پوچھ لیتے ہیں حضرت آگے کیا پلان ہے، حضرت کیا ارادہ ہے، انہوں نے بتایا کہ ایسا بنانا ہے، یہ کرنا ہے، فکر نہ کرو، اس میں سے آدھے سے زیادہ تو میرا حصہ رہے گا۔ اب آپ نے ان کے پرسکون سمندر میں ہلچل مچا دی، بشر ہے نا وہ بھی تو، اور اپنی طرح متوجہ کر لیا۔ اب وہ توقع رکھ رہے ہیں آپ سے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ نہ فون اٹھا رہے ہیں، نہ مل رہے ہیں، اور نہ کوئی جواب ہے، نہ کوئی جواب ہے۔ ہرگز جو
اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان سے مانگتے رہتے ہیں، ان کو اللہ کی ذات سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ نہ کریں، جو کچھ کرنا ہے بغیر کہے کر دیں۔ آپ نے سنا ماشاءاللہ حضرت بہت اچھا، اللہ تعالیٰ ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی حصہ لگ جائے دعا کے ذریعے سے۔ یہ نہ کہو کہ ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں ہم بھی کچھ دیں گے، سمجھے بھائی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ لگا دے اور اللہ آپ کے ہاتھوں کو جلدی سے فارغ کر دے، اس طرح کی بات کہہ دو، اور جب اللہ پاک انتظام فرما دے فوراً پیش کر دو، فوراً پیش کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات یاد آ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ بہرحال اس سبق کو اچھی طرح سے، جیسے 2 اور 2 4 مضبوط ہوتے ہیں، اس سبق کو اچھی طرح سے اپنے دل میں بٹھا لو کہ کبھی بھی اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھو اللہ کی ذات سے، اور کبھی بھی ایسی بات مت کرو جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے بڑے ہیں، بڑے بھائی جان ہیں، جی چاچا اور تایا چچا ہیں، والد ہیں، کبھی بھی یہ کہو مجھے کسی کا احسان نہیں لینا، میں اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہوں گا، میں ایسا کام کر کے دکھاؤں گا دنیا دیکھے گی، ہرگز نہیں۔ یہ تکبر کی باتیں، ہر وقت اس بات کا احساس کہ اللہ رب العزت پتہ نہیں کس کو ذریعہ بنا دے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اونچا اٹھانے والی ذات تو اللہ کی ہے، خیر کے بڑے بڑے کام کرنے کی نیت اور ارادے کر رکھے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس اسباب کی دنیا میں کس کو سبب بنائیں گے اور کس کو ذریعہ بنائیں گے۔ ہرگز ہرگز اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہ کریں، قوت بازو پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے برین پر اور دماغ پہ بھروسہ نہ کریں۔ ایک نوجوان بچے نے، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کے گھر میں داخل ہوا اور وہ اپنے ماں باپ سے لڑ رہا تھا، اور ماں باپ کو یہ کہہ رہا تھا کیا خرچ کیا تم نے میری تعلیم پر، 1 تنخواہ میں تمہارے سارے قرضے اتار دوں گا۔ یعنی اس کو الزام تھا، یہ کبر تھا کہ میں کوئی ایسی جاب تلاش کر رہا ہوں اور جاب مجھے ملے گی تو انہوں نے جو کچھ میری تعلیم پر خرچ کیا ہے وہ 1 ہی تنخواہ میں ادا کر دوں گا۔ آج تک جاب ڈھونڈ رہا ہے، جاب نہیں ملا۔ جوانی کی بات تھی، اب ادھرانا ہو چکا ہے، ادھرانا ہو چکا ہے، بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کے نکاح قریب ہیں، میں اس کو جانتا ہوں۔ اس لیے دوستو کبھی بھی بڑا مت بولو، ہمیشہ تواضع کے ساتھ، میرے پیارے اللہ جو بھی خیر جو بھی بھلائی آپ کی طرف سے میری طرف پہنچے اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ یا اللہ وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے مدین کے میدان میں کنویں کے پاس درخت کے نیچے زیر سایہ بیٹھ کر جن الفاظ میں آپ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں بھی انہی الفاظ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، جس طرح سے آپ نے ان کے لیے راستے کھول دیے تھے، یا اللہ میرے لیے بھی راستے کھول دیجیے۔ موقع کی مناسبت سے اس طرح سے دعا کریں۔ نیز اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں پھر عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم صلحاء پہ خرچ کریں، علماء پہ خرچ کریں، طلباء پہ خرچ کریں، نیک بندوں پہ خرچ کریں، اس لیے کہ ہمارے خرچ کرنے پر جو وہ استعمال کریں گے جی نیکی اور تقوی کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کر کے ہمیں لوٹائیں گے۔ ہم گنہگاروں پہ خرچ نہ کریں۔ اگر نیت یہ ہے کہ ہم اس پر خرچ کریں گے تو یہ ہماری وجہ سے ذرا ہماری شرم و حیا کرے گا، گناہ کے راستوں کو چھوڑے گا، ہدایت پر آئے گا، تو وہ تو آپ کی حسن نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت کے ذریعے سے آپ گنہگاروں پر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن فی نفسی یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ گنہگار ہے، گناہوں کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، ہم اس کو پیسے دیں گے تو اپنے شوق یہی سب پورے کرے گا، جی ہرگز نہ دیں، ورنہ اس کے گناہ پہ تعاون ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ۔ تو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ ہم اپنے مقاصد میں امت کے لیے صلحاء کی دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں خرچ نہ کر کے بھی آپ اتنا اجر پا سکتے ہیں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں اس ملک میں جو بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں سفر حج پہ عمرے پہ جاتا ہوں، کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نظر پڑتا تو ان کے لیے دعا کرتا، پیارے اللہ ان کے جو دینی کام ہیں، جو بھی منصوبے ہیں، اللہ ان کے اس میں برکت عطا فرما۔ ظاہر ہے وہ جتنا بڑا کام کر رہے ہیں اتنا بڑا شاید ہم تو نہیں کر سکتے، وہ موفق من اللہ ہیں۔ تو جب ہم دعا کریں گے ان کے لیے اور وہ کام کریں گے تو ان کے کام میں ہمارا حصہ لگا کہ نہیں؟ کئی مرتبہ یہ عاجز حرم شریف میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے دعا کرتے کہ پیارے اللہ یہ حرم کی تعمیر ہو رہی ہے، ہم اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں حکومت کے افراد اس میں، پیارے اللہ حرم جلد تعمیر ہو جائے، اچھا تعمیر ہو جائے،
کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو، اور صبح قیامت تک آنے والے مسلیوں کے لیے، عمرہ کرنے والے زائرین کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے عبادت میں سہولت ہو جائے۔ اب دعا کر کے ہم نے حصہ لگا لیا حرم کی تعمیر میں، پیسہ خرچ کیے بغیر حرم کی تعمیر میں ہم نے حصہ لگا لیا۔ تو دعا ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کئی مرتبہ جو کام کروڑوں اربوں خربوں خرچ کر کے کیا جا سکتا ہے، ہم صرف دعا میں حصہ لگا کر اس کے حصے دار بن سکتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بہت سارے افراد صبح کی مجلس کے بعد بھی کسی نے بیت کے لیے کہا تھا، اور بھی بہت سے اس نیت سے آتے ہیں، تو صدق دل سے یہ توبہ کے کلمات پڑھیں اور آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنانے کی نیت سے یہ الفاظ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، 3 تسبیح صبح میں اور 3 تسبیح شام میں پڑھیں، 1 تسبیح استغفار کی، 1 درود شریف کی اور 1 تیسرے کلمے کی۔ نیز 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 1 پارہ ایک ہی نشیز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے شام تک بھی پورا کر سکتے ہیں۔ قرآن نیز 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور انٹرنیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انٹرنیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کا جائز استعمال کریں، ناجائز میں نہ پھنسیں۔ اس سے پہلے ہم جب توبہ کراتے تھے تو نصیحتیں کچھ اور کرتے تھے، بری صحبتوں سے بچیں، بروں کے ساتھ نہ پھریں۔ اب حال یہ ہے کہ بری صحبتیں اتنی زیادہ مضر نہیں ہیں، برے دوست احباب اتنے مضر نہیں ہیں جتنا کہ تنہائی کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال مضر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دوست احباب کی بلکہ پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنا کم سے کم استعمال ہو فون کا اتنا کریں۔ یہ اس زمانے کا مجاہدہ ہے ہمارے لیے، اس زمانے کا مجاہدہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ، جھولی بالکل خالی ہے، دامن بالکل خالی ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے، نعمتوں سے بھر دیجئے، عنایتوں سے بھر دیجئے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے، کتنے دور دراز مقام سے چل کر آنے والے یا اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں۔ یا اللہ، یہ دنیا میں کوئی مقصد کے لیے نہیں آئے، یا اللہ یہ کھانا ڈھونڈتے ہوئے نہیں آئے، میرے پیارے اللہ یہ کوئی اکرام تلاش کرتے ہوئے نہیں آئے۔ میرے پیارے اللہ، ان مہمانوں کا ہم اکرام کر بھی کیا سکتے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ آپ کی محبت ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، یا اللہ یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ یا اللہ، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے۔ اللہ جی، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے صدا لگانی شروع کی۔ یا اللہ، آپ مل جائیے، اللہ آپ مل جائیے، اپنا تعلق دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، سر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چلنے کا احساس ہے، دائیں بائیں دوست احباب بیٹھے ہیں، ان کے پاس میں بیٹھنے کا احساس ہے۔ پیارے اللہ، آپ نے تو قرآن پاک میں فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یا اللہ، آپ پنکھے سے زیادہ قریب، آپ ہماری رگ جان سے زیادہ قریب، لیکن پنکھے کے قرب کا احساس ہے اور آپ کے قرب کا احساس نہیں ہے۔ ہائے اللہ، یہ قرب کا احساس نہیں ہے، تبھی تو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، تبھی تو خیانت ہم سے ہو رہی ہے، تبھی تو جھوٹ اور چغلی ہم سے ہو رہی ہے، تبھی تو غیبت ہم سے ہو رہی ہے۔ یا اللہ، اگر اس بات کا استحضار بدرجہ عتم ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہر وقت ہم اللہ کی حضوری میں ہیں، ہر وقت اللہ کی معیت میں ہیں، اگر معیت کا احساس کامل اور قربت کا احساس کامل ہمیں ہو جائے تو یا اللہ، پھر زبان سے وہ فضولیات نہ نکلیں، پھر زبان سے وہ خرافات نہ نکلیں جو ہمارے آپ کے قرب کے مقام سے ہمیں دھڑام سے نیچے گرا رہی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں اس بات کا احساس کامل دے دیجئے، اللہ اپنے قرب کا احساس کامل دے دیجئے، اللہ احسان کامل دے دیجئے، احسان کامل کا احساس کامل دے دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔
بچائیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اپنی ولایت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم قدم قدم پر آپ کی رحمتوں کے، آپ کے فضل کے، آپ کی عنایتوں کے محتاج ہیں میرے پیارے اللہ۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، بلکہ زندگی کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک یا اللہ ایک لمحہ بھی ہم آپ سے مستغنی نہیں رہ سکتے، ہر وقت ہم آپ کے محتاج ہیں میرے پیارے اللہ۔ آپ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرما، محبت کاملہ عطا فرما، معرفت کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، کوئی اپنے بچوں کی شرارتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے پریشان ہے یا اللہ، اپنے بچوں کی بیماری اور کمزوریوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم سے پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما میرے پیارے اللہ۔ گھر کے اندر جوان جوان بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ سب کو نیک صالح جوڑے اور رشتے عطا فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے اور بیٹی بھی عطا فرما یا اللہ، جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں مناسبت پیدا نہ ہو سکی یا اللہ، میاں بیوی کے اندر مناسبت پیدا کرنا بھی تو پیارے اللہ آپ کا کام ہے۔ اللہ جی آپ مناسبت پیدا فرما دیجئے، محبت پیدا فرما دیجئے، الفت پیدا فرما دیجئے میرے پیارے اللہ۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور دعوت تبلیغ کے مراکز کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما، کام کرنے والے تمام ساتھیوں میں میل و محبت عطا فرما، الفت و مودت عطا فرما یا اللہ۔ چپ کلشوں سے پوری امت کی حفاظت فرما، اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ، تنگ دامنی سے اور تنگ نظری سے حفاظت فرما، غیبتوں سے حفاظت فرما، برا سمجھنے اور برا چاہنے سے حفاظت فرما یا اللہ، خیر خواہی کے جذبے سے ہم سب کو سرشار فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں یا اللہ۔ بہت سے دوست احباب نے اپنی بیماریوں کے اور قرضوں اور مرضوں کے بارے میں تذکرے کیے، دعاؤں کی درخواست کی، جن لوگوں نے پیغام بھیجے، تحریری رقعے بھیجے، میسج بھیجے، یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، یا جن کا ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہم سے کہہ نہ سکے، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ سب کے لیے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگتے ہیں یا اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، قرضوں اور مرضوں سے حفاظت فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا یا اللہ، جن کے اولاد ہیں لیکن بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک نرینہ اولاد بھی عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔